أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھلانے پر کسی کو نہیں ابھارتا. تو خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو لوگ صرف دکھاتے ہیں اور معمولی چیزوں کو روکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ الف کے اوپر اگر زبر آتا ہے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، اور حمزہ سوال کے معنی میں آتا ہے کیا، اور اس کے اندر کے معنی تعجب کے ہوتے ہیں. رأیت آپ نے دیکھا، رویت کے معنی آتے ہیں عربی میں دیکھنے کے. الذی جو شخص، یکذب جھٹلاتا ہے، بے معنی کو کہہ لیجئے. الدین سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ دین کے معنی آتے ہیں بدلے کے. مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا. تو الدین قیامت، یکذب بالدین وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فے معنی تو، ذالک وہ شخص، الذی جو، فذالک الذی یہ وہی شخص ہے جو یدعو دھکا دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. واو منے اور، لا منے نہیں. لا یحض، یحض ترغیب دینا، شوق دلانا، ابھارنا. لا یحض وہ کسی کو نہیں ابھارتا، کسی کو شوق نہیں دلاتا. علی مانے پر، طعام مانے کھانا. مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ مسکین کو کھلانے پر کسی کو نہیں ابھارتا. فے مانے تو، اور ویل کے معنی خرابی کے آتے ہیں. اور ویل جہنم کے ایک کنویں کا نام بھی ہے. لام مانے واسطے. المصلین یہ جمع ہے المصلی کی،
مصلی مانے نماز پڑھنے والا، مصلین نماز پڑھنے والے لوگ۔ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جو لوگ، ہم مانے وہ، عن مانے سے، صلاۃ مانے نماز، ہم مانے وہ لوگ، عن صلاتہم اپنی نماز سے، جو لوگ اپنی نماز سے، ساہون یہ جمع ہے ساہی کی، اور ساہی مانے غفلت کرنے والا، سہو مانے بھول، اور اسی سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ جو کرتے ہیں اس کا نام ہے سجدہ سہو، اور اس کا ترجمہ ہے بھول چوک کا سجدہ۔ اسی کا فاعل بنا ساہی، اور اسی کو عربی میں بنایا گیا، اس کی جمع کی گئی تو ہوا ساہون، غفلت کرنے والے لوگ، بھول چوک کرنے والے لوگ، جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ الذین جو لوگ، ہم منے وہ، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، واو منے اور، یمنع منع کہتے ہیں روکنے کو، یمنع فعل کا صیغہ ہے اور یمنعون جمع ہے، جو لوگ روکتے ہیں۔ الماعون، ماعون کہتے ہیں معمولی چیز کو، ایسی چیز جس کو ایک دوسرے سے مانگنے میں کسی کو کوئی حجاب اور کوئی جھجھک نہ ہو، جیسے نمک ہوا۔ روزانہ گھریلو استعمال کا سامان، کسی کے ہاں کدال ہے کسی کے ہاں نہیں ہے، اس نے اس سے مانگ لیا، کوئی عیب کوئی شرم محسوس نہیں کرتے لوگ۔ آگ ہے کسی کے ہاں نہیں ہے، پڑوسی کے ہاں جل رہی ہے، آگ جا کے مانگ لے آئے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یعنی مطلب ہے بہت معمولی چیز۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ماعون، چونکہ اخیر میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ میں نے آپ کو ایک اصول اور ضابطہ اور بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمایا اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، چاہے اس کی بہت سی آیتیں مکے میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ مکی و مدنی سورہ ہونے کا یہ فرق ہے۔ اب جو پچھلی صورت تھی اور یہ صورت ہے، ان دونوں صورتوں کا جوڑ کیا ہے؟ عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی فرمائی، تو اس مہربانی کی وجہ سے ان کا دماغ ذرا اونچا ہو گیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہماری طرح کوئی نہیں ہے، ہم پر اللہ نے مہربانی کی، ہم سب سے اونچے ہیں، ہم سب سے بلند ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس سے پہلے یہی غلط قسم کا خیال یہودیوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا، نخوت، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا، اور یہی چیز انسان کی ہمیشہ کی بھلائی کو روکنے کی وجہ بنتی ہے، اور یہی چیز انسان کو ہلاک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو عربوں کے اندر چونکہ یہ بات پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی صورت کے اندر حکم دیا، فَلْيَعْبُدُوا
رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اپنے آپ کو بہت اونچا مت سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو اس گھر کے رب کے چوکھٹ پہ جھکاؤ۔ وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، اور تمہارے ساتھ جو چیز ہوئی ہے اور تم کو جو مرتبہ ملا ہے، یہ تمہاری اپنی دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بخشا ہے۔ اور جب اللہ نے بخشا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو اس کے آگے جھکاؤ۔ اب اس صورت میں انسان کو اندر سے برباد کرنے والی جو صفتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان صفتوں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے بچا کے رکھو۔ کیونکہ کوئی چیز کتنی ہی اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ بہت اعلیٰ قسم کا سیب لے کے آئے، اس کے اندر کیڑا پیدا ہو گیا، اب اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو پورا سیب سڑ جائے گا۔ بہت اعلیٰ قسم کی لکڑی لے کے آئے، اس کے اندر گھن لگ گیا، اب اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں، اچھا بننے کے لیے اور اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک صاف ستھرا کرے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جو بیماری ہے، وہ ہے آخرت کا انکار کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو اندر سے انسان بنا کے رکھتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنی پکڑ کا، اپنی گرفتاری کا، اپنی سزا کا کوئی ڈر نہ رہے کسی بھی اعتبار سے تو انسان نہیں رہے گا، درندہ بن جائے گا۔ وہ جہاں چاہے گا، جس پہ چاہے گا، جب چاہے گا ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کیونکہ پکڑ نہیں۔ جب آخرت نہیں تو کون پکڑنے والا ہے؟ ابھی تو ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو بھی پکڑ کے دکھا دیا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا، ہم سے طاقتور، ہم سے اونچا اور کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں مثال دی جاتی ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد ایک ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا قد دیا۔ ابھی ہم 5 ساڑھے 5 فٹ کے 6 فٹ کے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 90 فٹ کا بدن دیا تھا۔ اور صرف بانس کی طرح نہیں تھے، بلکہ اسی حساب سے پھیلے ہوئے بھی تھے، اور اسی جسم کے حساب سے ان کو قوت بھی حاصل تھی۔ اتنی قوت حاصل تھی کہ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو جو کرینوں سے مشکل سے اٹھتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اور اونچی اونچی عمارت پہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو ان کو اپنی طاقت پہ غرور بھی تھا۔ وہ کہتے بھی تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بڑا طاقتور اور کون ہے؟ اس زمانے کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، خوب سمجھایا کہ مانو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، اپنی یہ طاقت تمہاری اپنی نہیں ہے بلکہ تمہارے رب کی بخشی ہوئی ہے، اس طاقت کے اوپر گھمنڈ مت کرو۔ مگر انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ہم نے آندھی بھیجی، وہ آندھی پوری طاقت سے چلی، 7 رات 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی، اور ہوا یہ کہ ایک ایک آدمی کو اس آندھی نے ہوا میں اڑا اڑا کے زمین پہ پٹک پٹک کے مارا۔ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ آندھی تھمی تو ایسا لگتا تھا کہ کھجور کا باغ ہے بہت بڑا، اور سب کاٹ کاٹ کے الٹا دیا گیا ہے۔ تو آخرت کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان ہر قسم کی پکڑ سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا اب کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن آخرت کا یقین اگر ہو تو پھر یہ بات ذہن میں اور دل میں رہتی ہے کہ ابھی پروردگار عالم نے اپنی مہربانی سے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اس وقت پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا تصور انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ، ہماری ہڈیاں بھی چور چور ہو جائیں گے۔ اذا كنا ترابا انا لمبعوثون، جب ہم مٹی بن جائیں گے، ہمارے جسم کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا، سب مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، تو پھر کیا دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ایک مثال دی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اپنی اصلیت اور حقیقت پہ غور کرے۔ پانی کا ایک قطرہ تھا، اس پانی کے ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خون بنایا، پھر اس خون کو جمایا، ثم كان علقة فخلق فسوى، اللہ تعالیٰ نے اس خون کو جمایا، پھر گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس کے اندر ناک نقشے بنائے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور اسی میں سے مرد بنایا، عورت بنایا۔ تو جو پانی کے ایک قطرے کو مکمل انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو وہ اس مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان بری صفتوں میں پہلی بات یہ فرمایا، ذرا دیکھیے اس آدمی کو، الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ کہتا ہے قیامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، جو ہے یہی ہے، بس یہی آرام کر لو۔
یہاں ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی جو بنیاد پڑی ہے وہ بابر سے پڑی ہے، اور اسی کا بیٹا تھا ہمایوں۔ بابر نے جو اپنی تحریریں لکھی ہیں اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر خوب مزے کر لو دنیا میں، دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، دوبارہ یہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمان ہونے کے لیے آخرت پر ایمان لازمی ہے۔ کوئی آدمی اگر آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان کی اللہ رب العزت نے، یہ جو اپنے کو بہت اونچا سمجھتا ہے، کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو اپنے دروازے سے دھکا دے کے بھگاتا ہے۔ دوسری صفت ہے کنجوسی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کر کے اور اس کنجوسی کی صفت سے لوگوں کو روکا ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں بڑے اور چہیتے بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں عزت کے قابل بننا چاہتے ہو، تو کنجوسی اپنے دل سے نکال کے باہر کر دو۔ تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال تمہارے رب کا بخشا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی ارب پتی کروڑ پتی دولت لے کے نہیں آیا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ یہ مالدار بن جائے تو اس کے لیے راستے نکالے، اور پھر اس طریقے سے آمدنی ہوئی تو وہ مال والا ہو گیا۔ اب دو شکل ہے، یہ مال والا یا تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، یا اللہ کو بھول کر سمجھتا ہے جو کیا میں نے کیا۔ اگر یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، ان کے مالوں میں محروم کا بھی حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا۔ یتیموں کا، مساکین کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، ان کے مالوں میں حق ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیشہ کرنے والا حاضر ہوا، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، وہ کماتا ہوتا نہیں ہے، خالی بس آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ دین ہی اور اس کی بات کرتا ہے، ذرا اس کو بھی کمانا چاہیے، گھر کے معاملات میں حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں تو سمجھا دوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا لعلک ترزق بہ، تم کیا سمجھتے ہو، تم کما رہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے صدقے میں تم کو روزی مل رہی ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وہ نالائق ہے، اپنے دروازے سے دھکا دیتا ہے یتیم کو،
اور سمجھتا ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا مال چھین لیا اور اس کی اولاد کو یتیم بنا لیا، تو کوئی دوسرا آدمی اگر اس کی اولاد، یتیم اولاد کے ساتھ یہی سلوک کرے گا تو اسے کتنا اچھا لگے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھلانے پر کسی کو شوق نہیں دلاتا، رغبت نہیں دلاتا۔ خود بھی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مساکین کو کھلائے، ان کا خیال رکھے۔ تو اعلیٰ صفت کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں جگہ بنائے، اپنے اخلاق کو بڑا کرتا چلا جائے، اپنے دل سے کنجوسی نکال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اور آنے کے بعد مانگا، سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جتنے اونٹ ہیں لے جاؤ، سب تمہارے۔ وہ دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچہ کرتے جائیے، عرش والا کمی نہیں کرے گا، دیتا چلا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس کنویں سے جتنا پانی نکلتا ہے، اس کنویں میں اتنا ہی صاف پانی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جاتا ہے، اس کنویں کا پانی پینے لائق بھی نہیں رہتا۔ آگے فرمایا، فویل للمصلین، میں نے عرض کیا ویل کے معنی آتے ہیں خرابی کے، اور ویل جہنم کے کنویں کا نام بھی ہے۔ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ میں نے غافل ترجمہ کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ سہو کا ترجمہ آتا ہے بھولنے کا۔ ایک ہے نماز میں بھولنا، اور ایک ہے نماز کے باہر بھولنا۔ نماز کے باہر بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نماز کا خیال ہی نہیں۔ عن کا لفظ جو بتا رہا ہے یہاں پر، وہ نماز سے باہر بھولنے کی بات کی جا رہی ہے، کہ ان کے دل میں نماز کا خیال نہیں۔ کچھ لوگ ملے تو دکھاوے کے لیے جا کر کے پڑھ لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ملا تو غائب کر دیا۔ حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر دل سے نماز کو نماز بنا کے پڑھے تو نماز کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز ان کو تمام بری باتوں سے، غلط باتوں سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز فحش باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، والمنکر اور غلط باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو کامیاب بتایا گیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن نے ان کو کامیاب کہا ہے جن کا دل نمازوں سے جڑا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نماز سے ہٹ کر کے کامیابی دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے رکھا ہے کامیابی کو، نماز میں رکھا ہے،
ہم کامیابی کو نماز کے علاوہ دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دھکے کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کامیابی ملتی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب لگتا ہے دکان کسی نے باندھ دی، کوئی تعویذ دے دیجئے چالو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کو جب ایجنسی ملے گی تو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، یہ جھاڑ پھونک والے کو کہاں سے مل گیا کہ وہ چاہیں کسی کی دکان بند کر دیں، وہ چاہیں کسی کی دکان کھول دیں، وہ چاہیں کسی کو تنگ دست بنا دیں، وہ چاہیں کسی کو خوشحال بنا دیں؟ کس کو اختیار دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو یہاں پر جو خرابی اللہ نے بتائی ہے وہ ان کے لیے بتائی ہے جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے ہی نماز ان کے ذہن سے نکلی ہوئی ہے۔ باقی نماز کے اندر بھول ہونا یہ فطرت کی بات ہے، اور ہماری آپ کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کے اندر 5-6 مرتبہ بھولنا ثابت ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت کم ادا فرمائی اور قید اخیرہ کر لیا۔ سلام کے بعد ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ سے بھول ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جیسے تم سے بھول ہوتی ہے مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے۔ نماز کے باہر نماز سے غافل ہو جانا یہ بہت عیب کی بات ہے، اور اللہ کی سزا کا حقدار بن جاتا ہے بندہ، اور نماز کے اندر بھولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان نماز کے باہر بھی بھولتا ہے، نماز کے اندر بھی بھولتا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اگر نماز کے اندر چوک ہو جائے سجدہ کر لو، پورا ہو جائے گا۔ یہ لوگ نماز سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے تو جا کے دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا الذین ھم یراؤون، جو صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ کوئی عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، دکھاوے کے لیے کرنا یہ بھی عیب کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پہنچے گا نہیں، سب کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم کوئی عمل کرو دکھاوے کے لیے مت کرو، اپنے رب کے لیے کرو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس میں انسان کی گری ہوئی طبیعت کو، جن کی طبیعت میں چھوٹا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے کسی کے لیے، معمولی سی چیز مانگنے جاؤ تو انکار کر دیں گے، نمک مانگو تو انکار کر دیں گے، آگ مانگو تو انکار کر دیں گے، ضرورت کا معمولی سامان مانگنے کے لیے ان کے یہاں جاؤ تو انکار کر دیں گے، اور یہ چیز گھٹیا پن ہے۔ باقی رہی یہاں پر ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، ضرورت کا سامان مانگنے پہ دے دیتے ہیں، تو لینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح لے رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے پہنچائیں۔ اپنی چیز کا استعمال اپنی طرح، اور دوسری چیز کا دوسروں کی کسی چیز کا استعمال جو ہے بے رحمی کے ساتھ جیسے چاہو، اور چاہے ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، بگڑ جائے، دروازے پہ پھینک کے چلے آؤ، یہ تمہارا گھٹیا پن ہے۔
ضرورت کی کوئی چیز، کوئی سامان اگر دوسرا کوئی نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کا گھٹیا پن ہے، اور اگر اس نے کھلے دل سے تم کو دے دیا ہے تو پھر غلط طریقے سے اس کا استعمال کر کے اور پھر واپس صحیح ڈھنگ سے نہ کرنا، یہ تمہارا گھٹیا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہی 4 چیزیں بتائی ہیں۔ تمہارے دل میں رحم ہونا چاہیے، چاہے تمہارا رشتہ دار نہ ہو لیکن اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ یتیم ہے جیسے اپنی اولاد کے بارے میں چاہتے ہو کہ ہم اس کو اچھی طرح پڑھائیں لکھائیں، ادب تہذیب سکھائیں، یتیم کو بھی تم ادب تہذیب سکھاؤ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ 2 انگلیوں کو کھڑا فرمایا، کہا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، میں اور دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی، یہ دونوں ایسے ہی ہو۔